رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، ہر ایک کامیابی کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، کامیاب بننا چاہتا ہے۔ اسی مناسبت سے یہ بات عرض کر رہا تھا، کامیاب گھرانہ کیا ہوتا ہے، کامیاب گھر کس کو کہیں گے، اس کی سنتیں کیا ہیں۔ ایک گھریلو زندگی میں ہم کامیاب سربراہ بھی ہوں، کامیاب شوہر بھی ہوں، کیسے ہوگا یہ؟ تو اس میں نے بات عرض کی تھی کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جیسے میرا پیسہ محفوظ ہو تو میرے گھر کی عزت محفوظ ہو، میری بیٹیوں کی عزت، بیوی کی عزت، آبرو، اور بہن ہے، ماں ہے۔ میں نے کہا اس کے بھی اسباب ہیں، تو اس کے اسباب عرض کیے جا رہے تھے۔ پہلا سبب عرض کیا تھا کہ ایک مرد کو جو حیثیت اللہ نے دی ہے، اپنی اس حیثیت کو سمجھنا ہے، اس حیثیت سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ خدا نہ کرے اگر ان ذمہ داریوں میں غفلت ہو گئی اور یا مرد کی اس حیثیت کو گھر میں تسلیم نہیں کیا گیا تو پھر خواہشات کی بنیاد پر جو گھرانے چلتے ہیں تو ان گھرانوں میں تباہیاں آتی ہیں، بے دینیاں آتی ہیں، آزادیاں آتی ہیں، پھر عزتیں محفوظ نہیں رہتی، پھر لوگوں کی انگلیاں اٹھتی ہیں، اس کی بیٹی ایسی، اس کی بیوی ایسی۔ دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ حیا، شرم، پاک دامنی کی وہ پاکیزہ زندگی جو محمد الرسول اللہ ہمیں سکھا کے گئے ہیں، اس کا عملی نمونہ بنے، دادا نمونہ بنے، باپ نمونہ بنے، شوہر نمونہ بنے۔ آنکھوں میں حیا ہو، اللہ اکبر، کانوں میں حیا ہو، زبان میں حیا ہو، سوچے پاک ہوں، خیالات پاکیزہ ہوں۔ تیسری چیز یہ عرض کی تھی کہ دعوت، سمجھانا، ترغیب دینا اور فضیلتوں سے شوق دلانا، یہ اس ذمہ داری کو بھی پورا کریں۔ آپ کے گھر میں مختلف حیثیتوں سے بیانات ہوں اور سمجھایا جائے، بچوں کے کان میں بات پڑے، حیا کیا ہے، شرم کیا ہے۔ آج آخری بات عرض کرتا ہوں، انبیاء کی دو صفتیں آپ کو قرآن میں ملیں گی، بشیر اور نذیر۔ بشیر اور نذیر۔ بشیر، بشارت کس چیز کے اوپر؟ آپ یہ کام کریں گے، آپ کو اللہ دنیا میں یہ دے گا، موت کے وقت یہ دے گا، آخرت میں یہ دے گا، یہ ہے بشارت۔ یہی قرآن کی صفت ہے۔ قرآن بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، اور سارے نبی بشیر، تو ہمیں بھی بشیر بھی بننا ہے، نذیر بھی بننا ہے، آدھا کام نہیں۔ مجھے بخاری شریف کی روایت یاد آئی، ایک صحابی نے کوئی وعید بیان کی جس میں انذار ہوتا ہے، ڈرانا ہوتا ہے، خبردار کرنا ہوتا ہے، تو لوگوں کے کچھ منہ بن گئے۔ ڈرانا اچھا نہیں لگتا لوگوں کو، یار یہ مولوی ڈراتے ہی رہتے ہیں قبر حشر سے، ان کے پاس اور کوئی کام نہیں، یہ نبیوں کا کام ہے۔ تو ان صحابی نے جب ڈرایا، جیسے آج کل بھی کہتے ہیں یار بس خوشخبریاں سناؤ، امت میں استعداد نہیں ہے، آپ پھر قرآن کا کیا کریں گے؟ قرآن نے جو ڈرایا ہے، بلکہ آپ غور کریں گے اصل چیز ڈرانا ہے۔ اسی لیے دیکھیے قرآن کن کے لیے، آواز میں گونج لگ رہی ہے مجھے، اسی لیے قرآن کن کے لیے ہدایت بنتا ہے؟ ہدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے۔ تو ڈرنے والوں کا کیا مطلب؟ کسی چیز سے ان کو ڈرایا گیا ہے، وہ اس سے ڈر جائیں، ان کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ تو معلوم ہوا قرآن کی صفت بھی ڈرانا ہے۔ اچھا، تو ان صحابی نے جب ڈرایا
تو لوگوں کو اچھا نہیں لگا. بخاری شریف کی روایت ہے, جیسے میں نے عرض کیا آج کہتے ہیں یار ڈراؤ مت, بس خوشخبریاں. تو صحابی نے بڑی اچھا جواب دیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تم کو تمہارے گناہوں پہ خوشخبریاں سناؤں؟ تم نافرمانی کی زندگی اختیار کرو, میں تم کو خوشخبریاں سناؤں؟ نافرمانی کی زندگی بھی تو ڈرایا جائے گا, بھائی اس راستے پہ مت چلو, یہ تباہی کا راستہ ہے, یہ بربادی کا راستہ ہے, اس راستے پہ موت اچھی نہیں آئے گی. انجام سے ڈرانا, بری موت سے ڈرانا, قبر کے احوال سے ڈرانا, اللہ کی پکڑ سے ڈرانا. تو میں نے یہ عرض کیا کہ آج ڈرانا اچھا نہیں لگتا, موت کے تذکرے اچھے نہیں لگتے. حالانکہ اس کے بغیر نفس جو آزاد طلب ہے تو وہ تو غفلت کے گڑھوں میں گر جائے گا. تو ہمارے گھر میں نہیں انل منکر بھی ہونا چاہیے, روک ٹوک ہونا چاہیے سلیقے کے ساتھ, علماء سے پوچھ کے. جیسے اس کی مثال دوا کی ہے, اگر دوا مریض کو زیادہ دے دی جائے گی اس کا بھی نقصان ہوگا, بے وقت دے دی جائے گی اس کا بھی نقصان ہوگا. تو اس میں بیوی ہے اور بس اوقات ڈنڈے کے زور پہ ایک دم چاہتے ہیں کہ بس ایک دم ساری چیزیں ہو جائے. ایک دم سے نہیں ہوتا, وہ پہلے آپ کو انتخاب کرنا تھا کہ کیسی بھی, یعنی عجیب بات. دنیا کے لیے برسوں پہلے سوچتے ہیں میرا ویژن یہ ہے, میرا گول یہ ہے, میرا ہدف یہ ہے, اور اولاد کوئی چیز نہیں ہے. کسی نے کہا اولاد کیسی چاہیے, اس کے لیے آپ کیسے, آپ کو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے, آپ کو پوتا کیسا چاہیے, آپ کو پہلے سے سوچنا پڑے گا. کیوں سوچنا پڑے گا؟ اس لیے کہ جیسی آپ کی بیوی ہوگی وہ بیوی ویسی بہو لے کے آئے گی. اگر بیوی کی سوچ دینداری کی ہوگی تو وہ بہو اچھی سے وہ بہو دیندار بہو تلاش کرے گی, دیندار داماد تلاش کرے گی. تو ابھی آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی, آپ کو سوچنا پڑے گا کہ مجھے پوتا کیسے چاہیے, مجھے اللہ والا پوتا چاہیے, آزاد چاہیے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, آپ کو بیوی ایسی لانی پڑے. تو ایک عجیب ہے, لاتے ہیں شکل دیکھ کر, اور کسی نے بڑی اچھی بات کہی, صورتیں دیکھ کے شادی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں سیرت. صورتیں دیکھ کے شادی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سیرت نہیں جی یار زبان اچھی ہو. تو بھائی آپ اس کو ہدف بنائیے, آپ دیکھیں یہ کہاں پلی بڑی ہے, کس ماحول میں یہ رہی ہے, اخلاق کیا ہے. حضور نے تو 2 باتیں بتائی تھی, ممن ترضون دینہ وخلقہ. 2 چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں, دین اچھا ہو. کسی نے اچھا کہا نا, آپ اپنی اولادوں کو دین سکھائیں, باقی ساری چیزیں ان کو دین سکھا دے گا. ماں کا حق کیا ہوتا ہے, باپ کا حق کیا ہوتا ہے, بڑوں کے ساتھ کیسے بولنا ہوتا ہے, اللہ کا حق کیا ہے, رسول اللہ کا حق کیا ہے, برداشت کہاں کرنی ہوتی ہے, تہذیب کہاں ہے, ایثار کہاں ہے, رشتوں کو کیسے جوڑنا ہے, سب دین سکھاتا ہے. باقی دنیا کی تعلیم کیا ہے, وہ صرف کمانا کیسے ہے, کمانے سے انسان حیوان بن جاتا ہے. پھر لڑتا ہے, بھائیوں سے میراثوں پہ لڑتا ہے, جائیدادوں پہ لڑتا ہے, زمینوں پہ لڑتا ہے, وہ جانتا ہی نہیں ہے کوئی اور چیز. دین سکھاتا ہے, قرآن سکھاتا ہے, ماحول سکھاتا ہے, صحبت سکھاتی ہے, آخرت سکھاتی ہے, تقوی سکھاتا ہے. ہائے ہم سب لٹ گیا ہمارے پاس. ہم وہ ہیں جو سب لٹا کے بھی ہمیں پتہ نہیں کہ کیا لٹ گیا. تہذیب لٹ گئی, اقدار لٹ گئے, اخلاق ختم ہو گئے, سوچیں برباد ہو گئیں, اور زندگی جینے کا کوئی ہدف نہیں ہے. کیوں جی رہے ہیں, کیوں دنیا میں آئے تھے؟ تو بھائیوں نہیں انل منکر ہونا چاہیے گھر میں, لیکن میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں سلیقے کے ساتھ, سلیقے کے ساتھ. زمانہ میں بڑا بگاڑ ہے. بسا اوقات اگر ڈانٹ ڈپٹ میں, تنبیہ میں سختی کر دی, یعنی یہ بھی ہمیں حضور سے سیکھنا ہے. یہ اتنا مشکل مضمون ہے, تنبیہ کیسے کرنی. مجھے خیال آتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی لوگ بد سلیقے سے پیش آتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کرتے تھے. اللہ اکبر, حضور علیہ السلام کو کیسی حکمت اللہ نے دی تھی. ہم کیا, ہماری اوقات کیا, ساری دنیا کے فلسفی, ساری دنیا کے حکما, ساری دنیا کے عقلاء, ساری دنیا کے سائنسدان, ساری دنیا کے اذکیاء, ساری دنیا کے ذہین, ساری دنیا کے قاضی, ساری دنیا کے مفتی, سارے دنیا کے صحابہ, نبی جمع کر لیں, ان کی عقلوں کو جمع کر لیں, ان کی فہم کو جمع کر لیں, ان کی سوچوں کو جمع کر لیں,
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ قطرے کی حیثیت بھی نہیں بنتی جو دریا اور سمندر کے سامنے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تنبیہ کرتے تھے. پھر الحمدللہ اللہ علماء کو جزائے خیر دے، اس مضمون کو بھی جمع کیا حضور علیہ السلام کی سیرت سے. انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا، یاد رہا، اور اللہ مجھے بھی توفیق دے دے. ہم جذباتی قسم کے لوگ، عمل پہلے کرتے ہیں، رد عمل دے دیتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں کہ ہوا کیا. یہ بھی دین پیدا کرتا ہے. انسان کی جب تربیت ہو جاتی ہے اس کے اندر تحمل آتا ہے، اس کے اندر بردباری آتی ہے، اس کے اندر برداشت آتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے سوچو اور پھر تولو اور پھر بولو، پھر انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی. اللہ ہم سب کو نواز دے. اس وقت بڑی بے چینی اور کرب کی زندگی ہے، چونکہ روح مطمئن نہیں ہے، اس لیے ہر شخص الجھا ہوا ہے، ہر شخص چڑچڑا ہوا ہے، ہر شخص کے اندر عدم برداشت ہے. کچھ رویے، اچھا یہ عدم برداشت کہاں سے آتی ہے؟ اور اس میں بڑی چیزوں کو دخل ہے. انسان کی صحت کو بھی دخل ہے، انسان کس ماحول میں ہے، اس کے گھر میں کس طریقے سے باتیں ہوتی ہیں. جس کے گھروں میں چیخ چیخ کے باتیں ہوتی ہیں وہ ویسا ہی بنے. پھر اس میں ایک خاص چیز کو دخل ہے کہ ہمارے ہاں جو رویے ہیں وہ بڑے عجیب ہو گئے ہیں. ہر شخص غیر ذمہ دار ہے، ہر شخص غیر ذمہ دار ہے، الجھا دیتا ہے دوسرے کو. آپ ماتحتوں کو دیکھ لیں، آپ مالکان کو لے لیں، ہر شخص دوسرے کے لیے عذاب بناؤ. تو تنبیہ کیسے کرنی ہے، اور نہیں انل منکر، روک ٹوک ہونا چاہیے. ہم مسلم معاشرے کے ایک فرد ہیں. یہ کیا بات ہوئی ہمارے گھروں میں حرام کام ہوتا رہے، ہم اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہ ہو. بیٹی کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کن کے ساتھ جا رہی ہے، کہاں اٹھ رہی ہے، بیٹا کب کا راتوں کو کہاں اٹھ رہا ہے. اتنا فجر کی نماز میں بس اوقات جا رہے ہوتے ہیں اور پوری رات بچے ہوٹل پہ بیٹھے ہوتے ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ ان کے ماں باپ کیسے برداشت کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. جب بچہ جوانی ہو، پیسہ ہو اور رات گھر سے باہر ہو تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ جو ہے تہجد گزار بنے گا؟ کیا کرے گا وہ باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرے گا؟ انتہائی ماں باپ نے بڑی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا. آج میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پہ غصہ ہی نہیں آتا تھا. ہم سیرت پڑھیں، ہمیں یہ بھی، بلکہ اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں. کسی نے ایک کتاب لکھی کہ رحمت للعالمین غصے میں کیوں. ہمیں یہ دیکھنا، نرمی اخلاق نہیں ہے، نرمی کی جگہ نرمی اخلاق ہے. غصے کی جگہ نرمی یہ بد اخلاقی ہے. غصے کی جگہ نرمی یہ بد اخلاقی ہے. نرمی صرف نرمی اخلاق کا نام نہیں ہے. آپ کو اللہ اس لیے تعریف ہے. حمیت دینی کس کو کہتے ہیں، غیرت دینی کس کو کہتے ہیں. یعنی ایک آدمی غیرت کی جگہ پہ اس کو غیرت نہیں آ رہی تو کیا کہیں گے اس کو؟ آپ کیا کہیں گے اس کو اخلاق کہیں گے. نعوذ باللہ. تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں حدیثوں سے. ایک شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دروازے سے جھانکا. اب آپ بتائیے یہ نرمی کی جگہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اٹھایا اور چپ کے چلنے لگے. وہ ہٹ گیا. فرمایا اگر یہ رہتا میں اس کی آنکھ پھوڑ دیتا ہوں. کسی کے گھر میں جھانک رہا ہے تو بتا دیا کہ غصے میں کہاں آنا ہے، غیرت میں کہاں آنا ہے، اور نرمی کیا ہے. نرمی کہاں؟ نرمی کی جگہ نرمی، سختی کی جگہ سختی. آپ قرآن میں کیا پڑھتے ہیں؟ ابھی آپ نماز پڑھیں گے تو آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی پڑھیں گے. اچھا، پھر اسی طریقے کا ایک واقعہ کہ روایتوں میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مرد بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ. گویا کہ اندازہ ہو گیا کہ آپ کو بہت برا لگا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وضاحت دے دی کہ یا رسول اللہ یہ میرے بھائی ہیں، رضاعی بھائی ہیں. جیسے رشتے نسبی ہوتے ہیں، کچھ رشتے سسرالی ہوتے ہیں، ایسے ہی کچھ رشتے رضاعی دودھ کے رشتے ہوتے ہیں. تو جن دو
جن دو شخصوں نے کسی خاتون کا دودھ پیا تو وہ بھی بھائی بہن بھائی بن جاتے ہیں. تو پھر جا کے حضور علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، حضور علیہ السلام نے کہا ایاکم والدخول علی النساء، نامحرم عورتوں کے پاس مت جایا کرو. ایک انصاری نے کہا یا رسول اللہ افرأیت الحم، دیور، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ فرمایا الحم الموت، الحم الموت، دیور تو موت ہے. جتنے قبلی بھی رشتے ہیں آپ ریسرچ کریں، بے حیائی کے واقعات یہیں سے پیش آتے ہیں. ان کا آنا جانا بہت ہوتا ہے، بے ٹوک، ان کے اوپر روک ٹوک نہیں ہوتی. شریعت نے حدود قائم کی ہیں، حدود قائم کی ہیں. ان حدود سے جو نکلے گا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. پھر ہاتھ مسلتے رہ جاتے ہیں. اللہ، کتنی بہنوں کے رشتے بہنوں نے اجاڑ دیے. آپ واقعات پڑھیں گے حیرت رہ جائیں گے. سالی کے ساتھ آ رہے ہیں، جی اس کو وہاں چھوڑ کے آ جائیے، اس کو اپنی امی کے یہاں چھوڑ کے آ جائیے، اس کو وہاں چھوڑ کے آ جائیے. کیا مطلب چھوڑ کے آ جائیے؟ پھر ایسے گھر اجڑے کہ بہنیں آپس میں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا. بہنوں نے بہنوں کے گھر اجاڑ دیے. شریعت کی حدود ہے، بارڈر لائن ہے. تلک حدود اللہ، کیا قرآن بیان کر، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. یہ شریعت کی بارڈر لائنیں ہیں، یہ شریعت کے قائم کردہ حدود ہیں، ان کو کراس مت کرو، ان کو کراس مت کرو. تو حضور نے کہا دیور تو موت ہے. اب بچیاں، اللہ اکبر، کیا بولے آدمی ممبر سے، کیا بولے. ہم سب گنوا کے بیٹھ گئے، ہمارا سب لٹ گیا، سب جل گیا، سب ختم ہو گیا. ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کو آگ لگا دی. جس باغ کو حضور نے آنسوؤں سے نہیں خون سے سینچا تھا، حیا کے پھل لگے تھے وہاں پاک دامنی کے، وہاں غیرت کے، وہاں مروت کے، وہاں اخلاق کے، وہاں عبادتوں کے پھل لگے تھے. ایک ایسی نسل تیار ہوئی تھی، ایک ایسا معاشرہ تیار ہوا تھا. ہم مسلمانوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بے وفائی. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس حالات کیوں آتے، ہمارے اوپر تو پتھروں کی بارش برسے تو کم ہے. کیا چیز چھوڑی ہے ہم نے، کیا چیز چھوڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جب ہم سے نہیں ہو سکا، ہم ایک آزاد بن گئے. اب ہم شریعت کے حکموں پہ اعتراض کرتے ہیں. پردہ کہاں سے آ گیا، یہ داڑھی کہاں سے آ گئی، یہ پردہ کہاں سے آ گیا، یہ مولوی سخت ہو گئے. بھائیوں قبر میں جانا ہے اللہ کے واسطے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے. اس دن پتہ چلے گا، اس دن پتہ چلے گا کہاں سے آ گئی. کیا تم نے، یہ مولویوں نے کوئی بات کہی تھی؟ قرآن میں نہیں پڑھا تھا آپ نے پردہ کیسے کہتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حضور، اب دیکھیے، حضور تو غیرت سکھا رہے ہیں، حمیت سکھا رہے ہیں، پردہ سکھا رہے ہیں، حدود قائم کر رہے ہیں. کون کس کے سامنے آ سکتا ہے، اس میں کیا چلا جائے گا. ہم کہتے نہیں آزادی چاہیے، آزادی چاہیے. آزادی تو حیوانوں میں ہوتی ہے. حیوان کپڑے بھی نہیں پہنتا، حیوان کسی چیز کا پابند نہیں ہوتا. اب آپ سنیے، خواب کی بات سنیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں سو رہا تھا تو میں رأیتنی فی الجنہ، میں نے دیکھا میں جنت میں ہوں. فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ، ایک بخاری کی روایت ہے، ایک عورت وضو کر رہی ہے، ایک محل ہے. میں نے پوچھا فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ، یہ محل کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت عمر کا ہے. حضور کہتے ہیں فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی. فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا، میں اس محل میں داخل نہیں ہوا. کہ گھر کے اندر تو عورت کی غیرت ہوتی ہے، عورت کی بیوی بچے ہوتے ہیں. تو مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی. عمر تو بڑے غیور ہیں، غیرت والے ہیں. فبکا عمر، حضرت عمر رو پڑے. وقال اعلیک اغار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کے بارے میں غیرت کروں گا. کیسی بات کر دی آپ، میں آپ کے بارے میں غیرت کروں گا. حیا تو سیکھی ہم نے آپ سے، پاک دامنی تو سیکھی ہم نے آپ سے، غیرت تو سیکھی ہم نے آپ سے. لیکن حضور نے خیال کیا امت ایسی پاکیزہ امت تیار ہے. آپ نے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ پیر آپ کے کھلے ہوئے ہیں. حضرت عثمان آ جاتے ہیں، آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں کہ عثمان کے اندر حیا بہت ہے، غیرت بہت ہے. اتنا خیال کرتے. ہماری تو بچیوں کا پتہ ہی نہیں کہ کیا لباس ہے، سینہ کہاں ہے، کپڑے کیا باریک ہے، کتنے ٹائٹ ہیں. جو گندا فیشن چل پڑے بچی کو پہنا کے نکل رہے ہیں.
میں حیرت ہوتی ہے کہ سوچ نہیں رہے کتنی ناپاک نگاہیں ان بچیوں کو دیکھ رہی ہیں، بیٹیوں کو دیکھ رہی ہیں، بیوی کیا دکھا رہے ہیں؟ اس میں کون سی ترقی ہے بھائی؟ اس میں کون سی ترقی؟ یہ جاہلی، یہ ترقی نہیں ہے، یہ تنزلی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے اس طرح کی صورتحال کو جاہلیت کہا ہے، جاہلیت الاولی، وہ جاہلیت اولی تھی، یہ جاہلیت ہے۔ اسلام ہم کو سکھاتا ہے، حیا سکھاتا ہے، شرم سکھاتا ہے، پاک دامنی سکھاتا ہے، پردہ سکھاتا ہے، حدود سکھاتا ہے۔ اس حدود کے اندر آپ جتنا آزاد ہیں، آزاد ہیں، آپ خوشیاں منائیں، آپ ہنسیں، بولیں۔ عجیب بات ہے، بیوی سے کوئی ہنس کے بول نہیں رہا، نہ محرموں سے ہنس کے بول رہا۔ یہ کیا، یہ کون سی گندی تعلیم ہے؟ گھر کے اندر آ کے جو ہے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا کوئی بیوی سے اور بچوں سے، اور باہر جا کے مسکرا کے آفسوں کے اندر بات کر رہے ہیں۔ اور الٹا نظام ہو گیا، گھر کے اندر بیویاں ماسیاں بنی ہوئی ہیں، اور جدھر ذرا کوئی تقریب آ گئی تو بن سور کے ہر بڑی بیوی دلہن بن کے نکل رہی ہیں۔ یہ کون سکھائے گا؟ یہ ہمارے نبی نے سکھایا ہے دین۔ سجنا کس کے لیے ہے؟ سورنا کس کے لیے ہے اور کس کے لیے نہیں سورنا؟ کہاں روکھے منہ بات کرنی ہے؟ قرآن میں یا نساء النبی ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، آپ کی زبان، آپ کی آواز میں لچک نہیں ہونا چاہیے، آپ کی آواز میں لچک نہیں ہونا چاہیے۔ تو بیوی جب شور سے بات کر رہی ہے تو پٹاخہ بنی ہوئی ہے، اور یہی جو اجنبی سے بات کرے تو انداز بدل جائے۔ یہ کون سی تعلیم؟ یہ ہم یہ کیوں ایسا ہوا؟ ہم نے بتایا ہی نہیں بیچاریوں کو، بیٹیوں کو کس نے سکھایا یہ؟ ہمیں تو یہ انگلش اچھی ہونی چاہیے، میتھ اچھی ہونی چاہیے، فزکس اچھی ہونی چاہیے، او لیول اور اے لیول اور ماسٹر کر رہی ہے اور فلاں کورس اور فلاں کورس، بڑے خوش ہیں۔ بھائیوں، مرنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، آخرت برحق ہے، الآخرت برحق ہے، موت برحق ہے۔ یہ زندگی اتنی سی ہے، یہ لامحدود نہیں ہے۔ ہم محدود زندگی بنانے میں لامحدود زندگی کا نقصان کر رہے ہیں۔ ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی، اللہ اکبر، قیامت کی گرمی کیسے برداشت ہو؟ ہم سے یہ اندھیرا برداشت نہیں ہو رہا، ہمیں قبر کا اندھیرا کیسے برداشت ہو؟ ہم سے یہ پیاس برداشت نہیں ہو رہی، ہمیں آخرت کی پیاس کیسے برداشت ہو؟ ابھی وقت ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں، نامہ اعمال کھلا ہوا ہے، لکھوا لو جو نیکیاں لکھوانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمیں ایک اچھے مربی کی ضرورت ہے، کوئی بڑا ہو، کسی اللہ والے کو بڑا بنائیں، اب پھر ان کی مشوروں سے چلیں، اب جیسا وہ کہتے رہیں، جتنا وہ بتاتے رہیں، اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ، انشاءاللہ اولادیں بگڑیں گی نہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ ابھی تو اولادیں پہچانتی نہیں ہے باپ کیا ہوتا ہے، ماں کیا ہوتا ہے، پہچانتی نہیں۔ ان کو کیا ڈگری سے کیا ملا؟ ان کو تو اتنی تہذیب نہیں ہے کہ باپ کے سامنے بات کیسے کر۔ جس کی ڈگری اس کو یہ نہ سکھا سکی کہ باپ کے سامنے، دادا کے سامنے بات کیسے کر، تو اور کون سی تعلیم ہم دے لائیں گے؟ شعور اور کس کو کہتے ہیں؟ تو اسی طریقے سے روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے گھر میں یہ جو مخنث ہوتے، ہیجڑے، ایک یوں سمجھ لیا گیا کہ بھئی اس کے اندر تو کوئی وہ فطری تقاضا ہے نہیں، تو اس نے ایک تھوڑی ہلکی بات کر دی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں عبداللہ ابن عبداللہ، ان سے کہنے لگا کل طائف فتح ہوگا نا تو میں تم کو ایک لڑکی دکھاؤں گا۔ عرب کے اندر جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا کہ اچھی جسمانی ساخت اچھی ہو تو اس کو خوبصورت سمجھا جاتا، کہ میں تم کو ایک لڑکی دکھاؤں گا۔ اب اس نے یہ ہلکی بات کر دی، حضور اسلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور آپ نے آئندہ کے لیے گھر والوں کو کہہ دیا لا يدخلن هذا علیکن، آئندہ اس قسم کے لوگ بھی گھر میں نہیں آنے چاہیے، تنبیہ کر دی آئندہ اس قسم۔ ایک مرتبہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ یہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی گھر میں آئے، تو حضور نے فرمایا اپنی بیویوں سے احتجبا منہ، آپ دونوں پردہ کر لیجئے، آپ دونوں پردے میں چلے جائیے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ الیس هو اعمی لا یبصرنا، یہ تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں دیکھ نہیں رہے۔
آپ نے فرمایا افعم یاوانی انتما الستما تبصرانی، کیا تم بھی اندھی ہو؟ تم نہیں دیکھ رہی ان کو؟ وہ نہیں دیکھ رہے تو تم تو دیکھ رہی ہو، پردہ کرو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور بھی بہت واقعات ہیں، انشاءاللہ کچھ واقعات اگلی نشست میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام ہم نے اختیار کیا ہے، اس کو دل سے بھی اختیار کریں۔ فلا وربک لا یؤمنون، اللہ کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ دل سے تسلیم نہ کرو۔ ہمیں دل میں ہو حق، جو اللہ رسول نے جتنا بتا دیا، جیسے بتا دیا، بس یہی ہماری زندگی ہے۔ ہاں اس میں اگر ہم کمی کوتاہی ہوگی تو ہم بحث نہیں کریں گے، الجھیں گے نہیں، ہم کہیں گے کہ بھئی ہم کمزور ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، تعویلیں نہیں کریں گے۔ اس میں ہم مانیں گے اپنی غلطی کو کہ بھئی ہم سے واقعی کوتاہی ہو رہی ہے، بس بڑی غفلت ہو گئی ہے ہم سے، پھر اسباب اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں پیدا ہونے والی نسل، پلنے بڑھنے والی نسل ایک باحیا نسل ہو۔ امت کو ایک باحیا نسل کی ضرورت ہے اس وقت، کہ بچیوں کی عزتیں محفوظ ہوں، بچوں کی محفوظ ہوں، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی، پورا کرنے کی۔ اللہ تعالی ہم توفیق عطا فرمائے، اور ہماری گھروں کو اللہ تعالی خوشیوں کا گہوارہ بنائے، اور ہماری اولادوں کو ایسا بنائے کہ ان کو دیکھ دیکھ کے ہمیں رشک ہو، اور لوگ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ ماشاءاللہ ایسا کیسا باحیا بچہ ہے، کیسی باحیا بچی ہے، اور اس کو دیکھ کے باحیا ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ بچے وقت کے ولی ہوں گے۔ جو جوانی میں باحیا ہوا یہ ہاتھ اٹھائے گا، یوں دعائیں اس کی قبول ہوں گی۔ میں انشاءاللہ اگلی نشست میں یاد رہا تو آپ کو بتاؤں گا کہ باحیا لوگوں کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ضرورت ہے اس دور میں بوڑھے کو بھی ضرورت ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، سوچوں کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا